بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھو والے، غار والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، اور نشانی جو ہے کسی کی پہچان بتاتی ہے، کسی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ وہ منزل مقصود کیا تھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو نشانی بنایا؟ یہ بیان ہو چکا کہ وہ لوگ غار میں سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں ہم بدلتے تھے۔ کبھی ایک سال میں مورخین یہ مفسرین کے بیان کے مطابق سال میں 2 مرتبہ کروٹیں بدلی جاتی تھی، یا بعض فرماتے ہیں 1 مرتبہ۔ بہرحال قرآن فرماتا ہے کہ ہم کروٹیں بدلتے تھے، اور تم ان کو سوتے میں دیکھتے تو تمہارے اوپر اتنا خوف طاری ہوتا، یا جو بھی وہاں غار تک دیکھنے کے لیے پہنچتا اور جھانکتا، اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اتنا خوف طاری ہوتا کہ وہ پلٹ کر بھاگ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا بیان، اس بیان کا جو محصل کچھ خاص باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ کتے کے بارے میں، کتا جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دروازے پہ، تو وہ کتا کا کلر کیسا تھا؟ الغرض وہ تو سو رہے ہیں اور ان کا کتا بچھائے ہے اپنے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر۔ اس کی عبارت آئی ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اب وہ کتے کا رنگ کیسا تھا؟ بیان کرتے ہیں کہ وہ زرد کتا تھا، یعنی پیلا، یا لال تھا، یا مٹیالہ تھا، یا اس کا سر سرخ تھا اور پیٹھ کالی تھی، اور پیٹ سفید، اور دم ابلق۔ ابلق کے معنی ہے چتکبرا، 2 کلر والا۔ اس کتے کا نام قطمیر زیادہ مشہور ہے۔ اس مقام پر ذہن نشین رہے کہ غار کا نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے نہ چوکھٹ۔ جب نہ دروازہ ہوتا ہے نہ چوکھٹ ہوتا ہے، تو پھر کتا دروازے پہ دونوں پاؤں بچھائے چوکھٹ پر، اس کا انداز کیسے رہا؟ تو مفسر فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں پر وہی جگہ مراد لی گئی ہے جہاں گھر کا دروازہ ہوتا ہے، یعنی کتا غار میں ایسی جگہ پر بیٹھا تھا کہ گویا کہ غار کے نکلنے کی جگہ ہو۔ کیونکہ مذکورہ بیان کلمات قرآن کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید ایسا ہی بیان کرتا ہے، گویا کہ وہ دروازے کی جہاں جگہ ہوتی ہے اسی مقام پر وہ بیٹھا تھا۔ اب اس کتے کے نام کی فضیلت کیا ہے؟ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے پاس رکھتا ہے، کون سی؟ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، یہ کلمات جو قرآن پاک میں آئے ہیں، کتوں کے بیٹھک کا ہی انداز، اصحاب کہف کے کتے کی بیٹھک کا، جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے وہ کتے کے نقصان دینے سے بچا ہوا رہتا ہے، اس کو کتا نہیں کاٹ سکتا۔ اور ایسے بھی راستے میں اگر آپ جا رہے ہیں، اگر کتا بھونکنا شروع کر دے تو بارہا یہ آزمایا گیا یا قطمیر کہا جائے تو کتا خاموش ہو جاتا ہے،
بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کتے کے نام کا اثر ہے۔ اور اصحاب کہف کے نام کے بارے میں تو مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، گھر میں آگ لگ گئی ہو، تو وہاں لکھ کر اصحاب کہف کا نام ڈال دیا جائے، آگ بجھ جائے گی، ڈوبتی ہوئی کشتی بچ جائے گی۔ بڑی برکتیں ہیں۔ دروازے پہ گھر کے لگایا جائے تو ہر بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو قابل بیان یہ ہے کہ اصحاب کہف کی اس کیفیت کے پیش نظر کیا کیفیت تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، قرآن نے کہا وہ سو رہے ہیں، سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان کے ناخن اور بال بڑھ گئے ہیں اور وہ اندھیرے اور وحشت ناک مکان میں ہیں۔ تو اے مخاطب، اگر تم جھانکتے ان پر تو ضرور پلٹ جاتے ان سے بھاگ کر، اور ضرور تمہارے دلوں میں ان کے رعب بھر جاتے، تمہارے دل بھر جاتے ان کے رعب سے، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، دہشت سے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے۔ یہ بیان جو گزرا، رب فرماتا ہے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ جو وہاں جاتا دروازے سے ہی ڈر کر پلٹ آتا۔ تھوڑے ہی زمانے میں موت کی آندھی نے، جس کے ڈر سے یہ اپنا ایمان بچانے آئے تھے غار میں، دقیانوس کی حیات کی عمارت کو گرا دیا، یعنی وہ بادشاہ مر گیا، یعنی وہ کافر مر گیا اور اس کا سب ملک و مال، جاہ و جلال پراگندہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس ملک میں اور کئی مالکوں نے، بادشاہوں نے ایک کے بعد دوسرے حکومت کی، اور دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ ایک بادشاہ آیا، حکمراں آیا، دوسرا آیا، وہ مرا، تیسرا آیا۔ یہ زمانے کا دستور پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ تو کبھی ظالم آتا ہے، کبھی عادل آتا ہے، کبھی حق پسند آتا ہے، کبھی حق کو ختم کرنے والا آتا ہے۔ تو ایک کے بعد دوسرے بادشاہ نے اس میں حکمرانی کی، بادشاہت کیا، یہاں تک کہ نیک بادشاہ بیدروس یا تندروس یا تندروسیس، اس بادشاہ کا زمانہ آیا۔ تین میں سے کوئی بھی نام اس بادشاہ کا تھا، زیادہ تر بیدروس ہی آتا ہے۔ تو جو ایک ایماندار اور خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں اکثر لوگوں کو حشر اجسام میں شبہ ہو گیا، یعنی جسم کے زندہ ہونے میں، مرے ہوئے جسم کے زندہ ہونے میں شک ہو گیا۔ بادشاہ ایماندار تھا تو ایمان والی باتیں پھیلائے گا، تو ایمانی والی باتیں جب وہ پھیلانے لگا، اس نے، لوگوں نے سنا کہ بادشاہ تو کہہ رہا ہے اللہ جو ہے مرنے کے بعد جسم کے اندر جان پیدا کرے گا، زندہ ہو جائے گا۔ اس بات میں لوگوں کو شک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کے رکھا اصحاب کہف کو۔ ہر چند بادشاہ نے نصیحت کی قوم کو کیسا ہوگا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایماندار بادشاہ کی بات کو
جو وہ اعلان کر رہا تھا اس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے حق تعالی نے چاہا کہ جسم کے حشر پر کوئی دلیل انہیں دکھائے. تو اصحاب کہف کو خواب سے بیدار کیا 309 سال کے بعد، جیسا کہ فرمایا ہے کہ جس طرح انہیں ہم نے سلا دیا تھا تاکہ آپس میں دریافت کریں. تو یہی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا کہ دیکھو تم مرنے کے بعد زندگی کے اوپر شک کرتے ہو، دیکھو ہم نے ایسے ایسے بندوں کو دنیا میں رکھا ہے بچا کے تاکہ تم اس کو دیکھ سکو اور اس کی سچائی کو مان سکو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان میں زندگی عطا فرما، قلب میں روشنی عطا فرما.